نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم لفظی ترجمہ اور تفسیر کے سلسلے میں اگلی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی باذن اللہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 144 سے آنورڈز ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ شروع کرتے ہیں آیت نمبر 144۔ آپ کو اندازہ ہوگا اگر آپ پیچھے سے میرے ساتھ ریگولر ہیں کہ کیا ٹاپک سٹارٹ ہوا ہے، یہ دوسرا پارہ شروع ہوا ہے، تو اب کیا مضمون چل رہا ہے، یہ تحویل قبلہ۔ تو اس میں آج ہم دیکھیں گے یہ ہے وہ آیت مبارکہ جس میں قبلہ کا، یہ جو اب ہمارا قبلہ ہے خانہ کعبہ، اس کا جو حکم ملتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ کچھ تفصیلات ان آیات کی میں پچھلی ریکارڈنگ میں، پچھلی کلاس میں آپ سے شیئر کر چکی ہوں، وہی مضمون چل رہا ہے اور یہ بھی چلے گا۔ بیچ میں کچھ اور بھی آیات آئیں گی، کچھ اور بھی ٹاپکس ہم ڈسکس کریں گے، دیکھیں گے، ذکر ہوگا، لیکن یہ کہیں نہ کہیں چلتا رہے گا۔ ابھی کبھی ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ یہ کیونکہ آسان نہیں تھا بہت سے لوگوں کے لیے قبلے کی تبدیلی، چاہے وہ اہل کتاب تھے، چاہے وہ یہ مشرکین مکہ تھے، اور ان میں سے چاہے جو لوگ اسلام لائے تھے، تو یہ آسان نہیں تھا اور یہ آزمائش تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس سارے اور ہسٹری میں نے آپ سے شیئر کی تھی اس کی، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کلاس اگر نہیں اٹینڈ کی تو آپ ریکارڈنگ ضرور سن چکی ہوں گی، آپ کو اندازہ ہوگا۔ اب یہی چلے گا کہ یہ آسان نہیں ہے، یہ لوگ بہت کچھ کہیں گے، کریں گے، لیکن چونکہ اس میں اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، تو بس دیکھنا یہی ہے کہ کون ان چکروں میں نہیں پڑتا کہ جی ادھر اللہ ملے گا یا ادھر منہ کرنا ہے۔ جو اللہ کا حکم جب آ جاتا ہے تو بس اس کی اطاعت کرتا ہے، جو اللہ کے رسول کے حکم کی اطاعت کرتا ہے، بس یہی دیکھنا مقصود تھا۔ اور یہ بہت اہم ہے، بہت سے کئی لحاظ سے یہ ایک ملت کے لیے، ایک امت کے لیے کسی قبلے کا ہونا، ایک مرکز کا ہونا، یہ کتنا اہم ہے۔ لیکن ابھی کچھ آیات کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بھی فرمائیں گے کہ صرف یہی نہ کرتے رہ جانا، انہی ریچولز میں نہ رہ جانا، دین صرف قبلے کی طرف منہ کر لینا اور اسی کو سب کچھ سمجھنے کا نام نہیں ہے۔ دین ایک سیرت کا نام ہے، کردار کا نام ہے، اور اس کردار میں عبادات بھی شامل ہیں، اس میں ایمانیات، عبادات، اخلاقیات، معاملات، یہ سب کچھ آتے ہیں۔ تو یہ بہت خوبصورت مضمون ہے، یہ چلتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ، بیچ میں کچھ اور آیات بھی آتی رہیں گی، اسے ذہن میں رکھیے گا۔ یہ میں نے خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب چلتے ہیں آیت نمبر 144۔ یہ ہے وہ آیت مبارکہ جس میں یہ حکم ملتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جب وہ حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں دعوت کے سلسلے میں موجود تھے، اور ظہر کی نماز کہا جاتا ہے کہ اس کا وقت ہوا تھا، تو اس میں نماز کے دوران یہ وحی نازل ہوئی۔ تو وہیں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میں نے تفصیل سے پچھلی بار بتایا تھا کہ اس کی ڈائریکشن خانہ کعبہ کی اور بیت المقدس کی یہ کس طرح ہیں۔ تو مدینہ میں چونکہ یہ بالکل اپوزٹ ہو گئے تھے، مکہ میں ایسا نہیں تھا، تو بالکل گھوم کر وہ صحابہ کے پیچھے چلے گئے اور وہ ڈائریکشن اختیار کی جس کا حکم ہوا تھا، اور صحابہ نے بھی نماز کے دوران اپنی ڈائریکشن بدل لی۔ یہ ہوتی ہے اطاعت۔ ہماری طرح نہیں کہ پہلے ہم لاجک پوچھتے ہیں، سائنس پوچھتے ہیں، اس میں نفع نقصان دیکھتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں، وہ بھی اگر سوٹ کر رہا ہے، اگر دل مان رہا ہے۔ اگر ہمیں کسی لحاظ سے سوٹ نہیں کر رہا، دنیاوی فائدے نہیں ہیں، تو ہم اسے حیل و حجت کرتے ہیں، یا تو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے یا کچھ اس میں اپنی چینجز بھی کر لیتے ہیں۔ یہ قدم قدم پر اگر آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا
کس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر حکم کی اطاعت کرتے تھے اور کس طرح ان کی اتباع کرتے تھے. ان دونوں میں فرق ہے، اطاعت اور اتباع میں، اس کا میں آپ سے کئی بار شیئر کر چکی ہوں. تو اب چلتے ہیں اپنی آیت مبارکہ کی طرف. 144 سورۃ البقرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد نرى تقلب وجهك في السماء. قد اسے حرف تحقیق بولتے ہیں. یہ ہمارے ہاں یہ لفظ اردو میں اب استعمال نہیں ہوتا تو ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں کس زبان کا لفظ ہے. یعنی ویسے تو اردو کا اپنا ایکچوئل تو کوئی لفظ نہیں ہے، اس کے بھی تو دوسری زبانوں سے ہی شامل ہوئے ہیں، لیکن ہم فیملیئر نہیں ہیں تو اب یقیناً بلا شبہ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اس کا ترجمہ. نرا. اچھا، قد ماضی پر بھی آتا ہے، مضارع پر بھی آتا ہے. آگے یہ تفصیلات ہیں تو وہ حسب ضرورت میں آپ سے بعد میں شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالی. نرا، را، حمزہ، یا حروف مادہ ہیں. یہ جو شروع میں نون ہے نا، یہ علامت مضارع ہے. تو نرا ہم دیکھتے ہیں یا ہم دیکھیں گے، دونوں طرح سے، کیونکہ مضارع میں حال اور مستقبل دونوں طرح سے ترجمہ کیا جاتا ہے. کبھی دونوں طرح سے کیا جا سکتا ہے، پاسبل ہوتا ہے، کبھی صرف ایک طرح سے کیا جا سکتا ہے. اس کی وجوہات ہوتی ہیں، وہ میں آپ کو بتا دوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. کچھ تو یہ آیت کے کانٹیکٹ سے پتہ چل جاتا ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا جی ہم دیکھیں گے آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پھرنا، نہیں، دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں کچھ آہستہ آہستہ جب آپ قرآن مجید سے جڑیں گے تو یہ اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. پھر کچھ چیزیں ہیں جیسے سین کا حرف ہے، سا، سوفا، یہ جب آئیں گے مضارع پر تو ہم ڈیفینیٹلی ترجمہ پھر مستقبل میں کریں گے، کیونکہ ان دونوں کا مطلب ہے ان قریب، تو یہ ایسا ہوگا. تو یہ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں. آپ پین اور نوٹ بک کے بغیر اس کلاس میں نہ بیٹھا کیجیے، چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں، ساتھ ساتھ لکھا کیجیے. اگر آپ کے پاس یہ پارا ہے، یہ جو سلیکٹ کیا گیا اس گروپ کے لیے، تو آپ اس میں لکھ سکتے ہیں سامنے جو خالی پیج ہے، اور نہیں ہے تو آپ نوٹ بک پہ لکھ سکتے ہیں، لیکن نوٹ کیا کریں. یقیناً بلا شبہ ہم دیکھتے ہیں تقلب وجہی کا. اب یہ تینوں لفظ، یہ تینوں اسم ہیں. تو یہ تقلبہ، قاف، لام، با، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آ رہا ہو، یہ تا علامت مضارع ہے. یہ جو تا ہے نا، یہ اس طرح سے علامت مضارع بھی ہوتی ہے جس میں سامنے والا کوئی مذکر ہوتا ہے، بعض دفعہ فاعل، یا وہ مؤنث جو غائب ہوتی ہے وہ بھی مضارع میں اس کی شکل بھی اس شروع میں تا لگی ہوتی ہے. لیکن یہ تا ضروری نہیں ہے کہ علامت مضارع ہی ہو. بعض دفعہ فعل کے کچھ وزن ایسے ہوتے ہیں ان میں حروف مادہ کے علاوہ بھی زائد حروف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، پھر کچھ اسم بھی ایسے ہیں. یہ چیزیں آہستہ آہستہ ایکسپیرینس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. یہ اسم ہے تقلبہ، قاف، لام، با کا مطلب ہوتا ہے یہ قلب کو. دل کیوں کہتے ہیں؟ الٹنا، پلٹنا، پھرنا، اس لیے اس کو دل کہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ بار بار پھرنا. وجہ ہی کا، آپ کے چہرے کا، آپ کے وجہ، واو جیم ہا حروف مادہ ہے، یہ واحد ہے. وجوہن اکثر قرآن مجید میں لفظ آئے گا، وہ جمع ہے اس کی. کاف واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے. مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک، رخ انور کا بار بار پھرنا دیکھتے ہیں. کس طرف؟ فی السمائی. فی حرف السمائی اسم ہے، ال لگا ہوا ہے. تو اور یہ بہت دفعہ یہ لفظ گزر چکے ہیں. تو ترجمہ میں اس کا ایک خوبصورت کرنا چاہوں گی. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اے حبیب، یعنی کہ ان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے. ہم، یہ ہم سے مراد اللہ تعالیٰ، بار بار آپ کے چہرہ مبارک کا، رخ انور کا آسمان کی طرف پلٹنا دیکھتے ہیں یا دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یا یقیناً ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتظار تھا کہ آخری جو نبی و رسول ہوں گے وہ ان کا جو قبلہ ہے وہ یہ ہوگا، بدل جائے گا. تو ابھی مدینہ میں جا کر 16-17 ماہ تک انہوں نے بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز ادا کر رہے تھے. تو پھر ایک محبت بھی تھی اس خانہ کعبہ سے، اور انتظار بھی تھا. پھر یہ اس میں چونکہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے نا، کسی بھی قوم کی ایک مرکز کی، سینٹر کی، اس کی یونٹی کی بھی علامت ہے، اور بہت ساری وجوہات ہیں.
یہ میں نے آپ کو ریکمینڈ کیا تھا کہ آپ ریکارڈنگ سن سکتی ہیں، اس میں آپ کو مختصر کافی کچھ سننے کو ملے گا انشاءاللہ تعالی. آگے چلتے ہیں. فَلَا نُوَلِّيَنَّكَ، فا حرف ہے، پس لام زبر والا لام تاکید، البتہ یقیناً، نُوَلِّيَنَّ، ویسے یہ ولا یولی سے نولی، نون علامت مضارع ہے، واو لام یا حروف مادہ ہے. اب یہ کیا ہوتا ہے، یہ لام تاکید کے ساتھ نا یہ ایک شکل آپ کو قرآن مجید میں نظر آئے گی کہ ایک لام تاکید نظر آ رہا ہے شروع میں، اور آخر میں نون سکیلا، یہ نون مشدد والا. تو اس میں بہت زور ہوتا ہے. بس یقیناً ہم ضرور ضرور پھیر دیں گے کاف ضمیر آپ کو. اب یہ جو واو لام یا ہے نا، یہ اتنی وسعت ہے اس لفظ میں، ایون قرآن مجید میں ہی کئی معنی میں یہ استعمال ہوا ہے. اب دوست کا لفظ بھی اسی سے ہے، مددگار، پشت پناہ، محبت کرنے والا، تو بہت سارے. پھر یہ فعل میں بعض دفعہ اس میں پیٹھ پھیرنا ہوتا ہے، پیٹھ پھیر کے چل دینا. پھر کسی اور وزن پر آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ چہرے کا پھیرنا، منہ پھیر لینا، کسی چیز سے روگردانی کرنا. اور جس میں جب یہ آتا ہے نا، منہ پھیرنا یا روگردانی کرنا، اسی لفظ کا سیم مطلب دوستی کر لینا بھی ہوتا ہے. تو ان کی پھر علامات ہوتی ہیں جس سے ہم پہچانتے ہیں، یا کانٹیکٹ سے پتہ چلتا ہے بعض دفعہ علامات کی ایبسنس میں. تو یہ بس ابھی کے لیے اتنا ہے، یہ سمپل ہے. اب اس میں پھیر دینا، ٹھیک ہے، اور ہم پھیر دیں گے، اور اس طرح نہیں، ضرور پھیر دیں گے. بس البتہ ہم ضرور آپ کو پھیر دیں گے. قبلتن، یہ گول تا بھی لگی ہوئی ہے، تنوین بھی ہے، دونوں اسم کی علامات ہیں. قاف با لام حروف مادہ، یہ بھی بہت مختلف معنی میں آپ کے سامنے یہ لفظ آئے گا. یہ حروف مادہ سے جتنے الفاظ بنتے ہیں، بہت دلچسپ ہے یہ حروف مادہ بھی، یہ لفظ بھی. تو اب اس میں کیا ہے کہ ہم ضرور آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. تو آگے چلتے ہیں، مجھے خیال آیا، ہینڈ ریز کیجئے جن اسٹوڈنٹس نے پچھلا لیسن سارا ہفتہ جس کی تکرار کی ہے. ماشاءاللہ روبینہ جمشید صاحبہ، ماشاءاللہ ناظمہ خان صاحبہ، شاباش ماشاءاللہ. السابقون الاولون، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے جی. باقی بہنیں بھی کوشش کریں، پورا ہفتہ نہیں کر سکے کوئی بات نہیں، لیکن آپ کوشش کرتی رہیں اور کیا کریں. اجر الگ سے ہے اور سبق الگ سے یاد ہوگا، فائدہ ہوگا آپ کو انشاءاللہ تعالی. اچھا، یہ نیکسٹ منتھ سٹارٹ ہو گیا، تو میں انشاءاللہ تعالی آج گروپ میں میسج کروں گی. آئی تھنک ہماری 100 آیات پچھلے ماہ ہو چکی ہیں ٹیسٹ کی، تو اس دفعہ بھی کوئی 10-15 آیات کا ٹیسٹ دیتے ہیں، 15 کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو میں دیکھتی ہوں، اگر لمبی ہوگی تو 10 کر لیں گے، اگر ان کی نارمل لینتھ ہوگی تو 15 کر لیتے ہیں. تو ٹیسٹ کی بھی تیاری کریں. جب آپ کچھ مہینوں بعد پچھلا دوبارہ پڑھتی ہیں نا، تو آپ سب نے یہ آبزرو کیا ہوگا کہ وہ بات زیادہ سمجھ آتی ہے. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. بس ان قریب نہیں، بس ہم ضرور ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے. اس قبلے کے بارے میں کیا ہے؟ ترداہا، را ضاد واو حروف مادہ ہیں، اور تردا یہ تا علامت مضارع ہے، آپ راضی ہو جائیں گے. ہا ضمیر واحد مؤنث غائب کی، قبلتن کے گول تا جو لگی تھی نا وہ مؤنث کی، تو یہ قبلہ کی طرف جا رہی ہے ہا ضمیر. اور گول تا زیادہ تر مؤنث کی ہوتی ہے، لیکن ہمیشہ مؤنث کی نہیں ہوتی. تو اس قبلے کے بارے میں جس پر آپ راضی ہیں یا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے، دونوں طرح سے ٹھیک ہے. اب حکم آ گیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. فا حرف ہے، ولی یہ جو پیچھے گزرا ہے نا ابھی لفظ، اسی میں کچھ چینجز ہوئی ہیں اور یہ فعل امر بن گیا ہے. فَوَلِّ، پس واو لام یا حروف مادہ ہے، یہ فعل امر ہے. اس کی میں پہچان نہیں کرواؤں گی کیونکہ فعل امر میں کچھ ایکسیپشنز بھی ہوتی ہیں.
بعض دفعہ فعل امر ایسا ہوتا ہے کہ اس میں شروع والا خالی الف نہیں ہوتا، حرکت والا الف ہوتا ہے، زبر والا، وہ بھی ایک خاص فعل ایسا ہے جس سے جب وہ بنایا جاتا ہے تو اس طرح بنتا ہے۔ کچھ فعل ایسے ہیں کہ ان میں شکل تھوڑی اور طرح کی ہوگی فعل امر کی، تو یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور پھر یہ جو آخر میں واو یا یا آتے ہیں نا، یہ ایک دوسرے میں بھی بدل جاتی ہیں، جیسے واو یا میں بدل جاتی ہے، اور فعل امر بناتے ہوئے اکثر یہ یا گر جاتی ہے، تو شکل پہ پہچاننے میں نہیں آتی، تو یہ آہستہ آہستہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ تعالی۔ بس پھیر لیجئے، جیسے یہ ایک سے کہا جا رہا ہے تو پھیر، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم احترام کے لیے یہ پس پھیر لیجئے وجہ کا، اپنا چہرہ یا اپنے چہرے کو، اپنے رخ انور کو، شطر المسجد الحرام، یہ تینوں اسم ہیں، شطر طرف کو کہتے ہیں، ڈائریکشن، مسجد حرام کی طرف حکم آ گیا، ٹھیک ہے، جو اس کے واقعہ میں آپ سے پہلے شیئر کر چکی ہوں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، حیثو ہوتا ہے جہاں کہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو اسی طرح یاد کر لیں، کبھی حیثو اکیلا آئے گا، کبھی حیثو ماں، اور جہاں کہیں بھی، کن تم، یہ جس طرح انتم ہے، اور آپ کو پتہ ہے نا 14 صیغے ہوتے ہیں ضمائر کے، تو الگ آتے ہیں تو ان کی شکل اور ہوتی ہے، اسم فعل حرف کے ساتھ جڑ کے آتی ہیں، ضمائر تو شکل بدل جاتی ہے، تو وہ تو کلیئر ہے، وہ میں نے آپ سے پچھلے دنوں شیئر کیے تھے، تھوڑا دیکھتے رہا کرے، دیکھتے دیکھتے یاد ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ اس کا یہ بتا دوں، یہ کانا کی فیملی ہے، اس میں کن تم آیا ہے، تم تھے، ٹھیک ہے، یہ اس کا معنی ہے۔ اور یہ جو اس طرح سے تم لگی ہوتی ہے نا کسی لفظ کے ساتھ، تو ہے تو ضمیر، لیکن یہ کسی لفظ کے ساتھ جب لگ رہی ہے تو وہ فعل ہوگا، فعل ماضی ہوگا، اور یہی اس کا فاعل ہوگا، تم سب، تو تم تھے، اس طرح بھی کر سکتے ہیں، اصل میں تو یہ ماضی ہوتا ہے نا، کانا سے، کانا، کانا، کانو، کانت، اور اسی طرح کنتم، تو یہ ساری پوری گردان ہوتی ہے، تو وہ پھر آہستہ آہستہ آپ کو اگر ضمائر کے 14 صیغے آ جائیں گے نا، تو باقی فعل کے تو آپ آرام سے پہچان لیں گے اور کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اب اس میں یہ کہ جہاں پر تم ہو، یہ بھی ٹھیک ہے، تم تھے، یہ بھی ٹھیک ہے، اور جہاں کہیں بھی، لیکن یہ ہو کے ساتھ کریں تو بہتر ہے۔ اب یہ کہ جہاں کہیں بھی تم ہو، کیونکہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم تھے، فَوَلُّوا، پس پھیر لو، اب یہ ولی ایک سے کہا جا رہا ہے فعل امر، ولو زیادہ سے کہا جا رہا ہے، تو واو الف تو آخر میں آ گیا، لیکن فعل امر کی جو علامت میں بتاتی ہوتی ہوں، خالی الف اور پہلا حرف ساکن، وہ نہیں ہے یہاں پر، نہ اس میں نہ ہی اس میں، اور وہ میں یہ بھی بتاتی ہوں کہ ایسا ہمیشہ نہیں ہوگا، ایکسیپشنز ہوتی ہیں۔ بس تم سب پھیر لو، اور جہاں کہیں بھی تم سب ہو، تم سب پھیر لو، وجوہکم، یہ وجہ ان کی جمع، اپنے چہروں کو، کم جمع مذکر حاضر کی یہ ضمیر ہے، یہ کاف ضمیر واحد کی ہے، یہ جمع کی ہے، شطرہ اس کی طرف، ٹھیک ہے، اور جہاں کہیں بھی تم ہو بس اپنے چہرے اس کی طرف پھیر لو، ٹھیک ہے؟ تو یعنی کہ اب یہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو بس اپنے چہرے اسی کی طرف پھیر لو۔ آگے چلتے ہیں، وَإِنَّ الَّذِينَ، یا پہلے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتی ہوں، اس کو کلیئر کر لیں پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اب یہ میں نے بتا دیا تھا کہ حکم کس موقع پر آیا، اور کب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا وہ بیت اللہ کا قبلہ ہونا کتنا پسند تھا، اور وہ قبلہ بدلنے کی امید میں بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ باقی تفصیلات میں نے آپ سے شیئر کی تھیں کہ بیت المقدس شام میں تھا، تو اور شام میں ہے، ٹھیک ہے، تو مکہ میں جب نماز پڑھتے تھے تو بیت المقدس اور یہ بیت اللہ تقریباً دونوں سامنے ہی ہوتے تھے، لیکن مدینہ میں بالکل اپوزٹ ہو گئے تھے، تو اب یہ حکم آ گیا۔ اب یہ جو ہے نا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، اب یہ سب کے لیے لازم ہے، اس وقت مسلمانوں کو بھی اور قیامت تک کے لیے سب کو کہا جا رہا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو نا، اپنا رخ ادھر کر لو، خاص طور پہ یہ نماز کے لیے۔ اب یہ کہ سفر میں نفل نماز، کشتی میں نماز، حالت جنگ میں نماز، یا جسے کسی وجہ سے قبلہ کی ڈائریکشن معلوم نہ ہو سکے، ان پر یہ لاگو نہیں ہوتا، یہ
وہ اس سے مستثنا ہے. وہ جدھر چاہیں نماز، جدھر چاہے منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. کتنی وسعت ہے ہمارے دین میں. ٹھیک ہے؟ اور یہ ہمیں سنت سے پتہ بھی چلتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر کرتے اور نفل پڑھنے کا ارادہ کرتے تو اپنی اونٹنی کا رخ قبلے کی طرف کر لیتے تھے، تکبیر کہتے تھے، پھر سواری جدھر بھی چلی جاتی آپ ادھر نماز پڑھتے رہتے تھے. تو بہتر تو یہ ہے کہ قبلے کی طرف آپ رخ کر کے پھر نوافل ان کی نیت کر لیں، پھر بعد میں جدھر چاہے چلے جائیں. لیکن اگر یہ پاسبل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، کبھی بھی آپ نفل جو ہے کسی بھی طرف ڈائریکشن کر کے سفر میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرض ایسا نہیں ہوگا. باقی فقہی مسائل ہیں وہ آپ اپنے طور پہ پتہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. تو اب آگے چلتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، وَإِنَّ اور اِنَّ حرف بے شک، اللہ زینہ وہ لوگ جو اوتو، واو الف آخر میں آ رہا ہے. تو یہ کن کن کے آخر میں آتا ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے. فعل ماضی کے آخر میں بھی آ سکتا ہے، امر، نہیں، اور وہ فعل مضارع جس کا کچھ حروف کے آنے کی وجہ سے نون گر جاتا ہے اور اس کی جگہ الف آ جاتا ہے. تو پھر ہر ایک کی اپنی اپنی علامت ہوتی ہے. اب پہلا حرف حرکت والا ہے تو یہ فعل ماضی ہے، لیکن فعل ماضی ہے عام فعل ماضی نہیں ہے. جب میں نے کہا فعل ماضی ہے، ابھی تو اسٹوڈنٹس کو یہ پہچانے میں ٹائم لگے گا کہ کیسے ماضی ہے. تو اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ فعل ماضی کا اگر پہلا حرف پیش والا ہو تو وہ ہمیشہ فعل ماضی مجہول ہوگا. جیسے انہوں نے کھانا کھایا معروف ہے، اس میں فاعل کا ذکر ہے. نام لے کے اگر میں مثال دوں، کھانا کھایا گیا، اب کس نے کھایا یہ پتہ نہیں، فاعل کا ذکر اس طرح سے نہیں ہے تو یہ مجہول ہو جائے گا. تو یہ فعل ماضی مجہول ہے جو دیے گئے، واو جمع کیے بیچ میں. الکتاب، اور بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو الکتاب دیے گئے، اس میں اہل کتاب کا ذکر ہے. لا یعلمون، لام تاکید کا، البتہ یعلمون. تو یعلمون تو میرے خیال میں آسان ہے. آپ سے کچھ اور میں آج پوچھتی ہوں تو یا اسی کا بتا دیں کیا ہے اس سمے کہ فعل ہے تو کون سا ہے. میسج کیجئے. ماشاء اللہ سدرا عزیز صاحبہ، شاباش شاباش. پاکیزہ صاحبہ جی، باقی سب بھی ٹھیک بتا رہی ہیں. باقی سدرا عزیز صاحبہ نے پہلے بتایا، ان کا آپ کنفرم کر سکتی ہیں. ہم آگے بڑھتے ہیں. ماشاء اللہ شاباش. تو یہ فعل مضارع ہے اور یہ واو اس میں جمع ہے، فاعل کام کرنے والا. اور یا سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ جمع جو ہے وہ ہے، غائب ہے. تا لگی ہو تو اس کا مطلب ہے واو کے ساتھ تا لگی ہو تو جمع ہے حاضر. یعلمون وہ جانتے ہیں، تعلمون ہوتا تو تم سب جانتے ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں البتہ وہ جانتے ہیں. کیا جانتے ہیں؟ انہ الحق کو، انا بے شک. اچھا، انا کا بے شک کے ساتھ کر لیتے ہیں، میں نے کئی بار ذکر کیا، اصل میں اس کا نہیں ہوتا ہے بے شک کے ساتھ، لیکن ٹھیک ہے. ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے کہ وہ، یعنی یہ قبلہ یا اس کی یہ جو تبدیلی ہے، یا الحق کو، یہ حق ہے، لگا ہوا اسم ہے. من حرف سے ربیم دونوں اسم ہے. یہ میرے ربی ہی ملا کے پڑھیں گے کہ بے شک وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے. یعنی یہود کو اپنی کتابوں کی ان سے پتہ تھا کہ نبی آخر جو ہوں گے، آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا قبلہ مسجد حرام ہوگا، مگر کفر، دشمنی، حسد کی وجہ سے وہ چھپا رہے تھے. اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ یعنی اہل کتاب ہم پر کسی چیز پر اتنا حسد نہیں کرتے جتنا جمعے کے دن پر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی ہدایت دی اور وہ اس سے گمراہ ہو گئے، اور اس قبلے پر جس کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی اور وہ اس سے گمراہ ہو گئے، اور امام کے پیچھے ہمارے آمین کہنے پر. یہ مسند احمد کی حدیث مبارکہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو انہیں پتہ تھا کہ یہ اس طرح سے ہوگا، کنفرم تھا. ابھی آپ آگے چل کے دیکھیے گا، ابھی جو آیت نمبر 147 آ رہی ہے اس میں سب کچھ کلیئر ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ تو اب اس آیت کا مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لیا جا سکتا ہے، قرآن مجید بھی، قبلہ بھی، دین بھی، کہ یہ ان چیزوں کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. تو وہ آیت پہ میں جب پہنچتی ہوں تو آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ عربوں کا محاورہ ہوتا ہے
کہ جس چیز کے متعلق انہیں کسی طرح کا بھی کوئی شک و شبہ نہ ہو تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس بات کو یوں پہچانتا ہے جیسے اپنے بیٹے کو. ٹھیک ہے، تو سب انہیں پتا تھا، لیکن یہ اس طرح سے یہ مان نہیں رہے تھے. آگے کیا، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. واو حرف ہے اور ما یہاں پر بامانہ نہیں کہ ہے، اور ویسے بھی وہ ما جس کے بعد یہ با کا حرف آ رہا ہوتا ہے وہ ما نافیہ ہوگی، اور اب اس میں تاکید اتنی زوردار ہوگی، اس کا ترجمہ ہم ہرگز کے ساتھ کریں گے. اور نہیں ہے اللہ بغافلین، غافل، غین فعلام حروف مادہ ہے، تنوین ہے آخر میں تو یہ اسم ہے. ام ما، ان اور ما دو لفظوں کا کمبینیشن ہے. ان حرف ہوتا ہے، ما یہاں پر بامانہ جو، اس چیز سے جو. اچھا یہ اگر ان کے ساتھ یہ ما استفہامیہ آ جائے نا تو کیا، کس، تو پھر یہ اس کا جو الف ہے نا، میم الف ما والے کا، ما کا، وہ گر جاتا ہے باہر. جیسے اما پارے میں ہے، اس میں بھی ان اور ما کا کمبینیشن تھا، لیکن وہ ما استفہامیہ ہے. کس چیز کے بارے میں؟ اما یتساءلون. ٹھیک ہے، کس چیز کے بارے میں، تو وہ اس لیے اس کا الف نہیں لکھا ہوتا ساتھ، لیکن یہ دوسرا الف ہے جو، وہ غافل ہے. اور اللہ ہرگز غافل نہیں ہے اس سے جو یعملون، وہ عمل کرتے ہیں. یعملون ابھی یہیں پہ گزرا ہے، اس کی ساری تفصیلیں میں ریپیٹ نہیں کر رہی. یہ تھی آیت مبارکہ، اس کے ایک ایک حصے کو ہم نے تسلی سے دیکھا ہے. میں امید کرتی ہوں کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کے لیے بھی، اس کانٹیکس میں بھی، اور ہمارے لیے بھی، اللہ تعالیٰ کسی بھی عمل سے غافل نہیں ہے. اور یہ ماں کو، ماں موصولہ اگر میں کہہ رہی ہوں تو با معنی جو آئے گی، ایک ماں مصدریہ بھی ہوتی ہے، تو اس کا پھر معنی ہم یوں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے ہرگز غافل نہیں ہے. یہ میں گرامر اسٹوڈنٹ سے ان سے شیئر کر رہی ہوں، لیکن بس جیسے لکھا ہے اسی کو سب اسٹوڈنٹس کریں. آگے چلتے ہیں جی، آیت نمبر 145. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، بلکہ پورے پڑھ دیتی ہوں. اوت الکتاب بکل آیت ما تابعوا قبلتک. واو حرف ہے اور لائن. لائن اصل میں کیا ہے، یہ لام کون سا ہے، اور ان یہ تفصیلات بس رہنے دے، اس کا یوں ہی کر لیں کہ ٹھیک ہے جو، البتہ اگر. تو باقی اس کا اپنا ایک نام بھی ہوتا ہے اسلام کا. اگر ویسے لام تاکید زبر والا آپ کہہ دیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے. ان کئی طرح کا ہوتا ہے، یہاں پر یہ اگر والا ہے، شرطیہ جو ہوتا ہے. اور البتہ اگر، اتیتا، اتیتا کیا ہے؟ اب دیکھیں تا لمبی آ رہی ہے زبر والی، ذرا گیس کریں گے کیا ہو سکتا ہے. میسج کریں مجھے کیا ہو سکتا ہے. سدرا عزیز صاحبہ ماشاء اللہ، شاباش، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بینا جی تھوڑا سا دوبارہ دیکھیے. ایک حد تک تو آپ کی بات ٹھیک ہے. ابھی مجھے بتائیں اسم ہے یہ فیل؟ روبینہ تنویر صاحبہ شاباش ماشاء اللہ، ٹھیک ہو گیا جی. باقی سب ان سے میچ کر لیں. اچھا ان کے حروف مادہ کا آج کوئی کوشش کرے گا، گیس کریں ذرا. جی ناظمہ جی شاباش، فیل تو ہے، کون سا فیل ہے؟ اس کے ذرا حروف مادہ کی کوشش کریں کوئی آج. اب یہ وہ اسٹوڈنٹس کوشش نہ کریں جو عربک گرامر کے کورس کوئی کر رہی ہیں. اب آپ یہ بتا دیتی ہیں، باقی بہنوں کو لگتا ہے کہ شاید میں نے پتہ نہیں کیا کچھ آپ کو پڑھایا ہے، یا وہ پتہ نہیں پیچھے رہ گئی ہیں، یا وہ شاید نالائق ہیں. تو وہ نہ بتائیں، جو کورس کر رہی ہیں وہ نہ بتائیں. بلکہ میرے خیال میں آئندہ سے میں یہ کہہ دیا کروں گی، یہ پابندی لگاتی ہوں وقتی طور پر، کہ جو عربک گرامر کا کورس کر رہی ہیں آپ میں سے، وہ میرے سوال پوچھنے پر رپلائی نہ کریں، وہ میسج نہ کریں. باقی بہنوں کو آگے آنے دیں، وہ کمپلیکس میں آ جاتی ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں باقی بہنوں سے بھی کہ آپ یہ جو کورس کر رہی ہیں، اور ماشاءاللہ یہ پارا میرے ساتھ 1.5 سال سے کر رہی ہیں ایک پارا، تو وہ ظاہر ہے ان کو آتا ہوگا اللہ کی توفیق سے. تو آپ ان سے نہ انسپائر ہوں، نہ امپریس ہوں، اور نہ آپ پریشان ہوں. بلکہ جو آپ، میں کسی سے نہیں پوچھوں گی کہ کون کون آپ میں سے کر رہا ہے کورس، لیکن آئندہ میرے سوال کے جواب میں وہ بہنیں
ایمانداری سے جو کورس کر چکی ہیں یا کر رہی ہیں، آپ میرے اس کا جواب نہ دیں الا کہ میں آپ سے خود پوچھوں. مجھے نہ بتائیں، مجھے نہیں جاننا کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا. ماشاءاللہ میں تو کہتی ہوں سب کریں، لیکن یہ تھوڑی کنڈیشن میں اس لیے لگا رہی ہوں. اب دیکھیں کسی کا بھی نہیں آئے گا، اور میں چاہتی ہوں آئے. میں چاہتی ہوں کہ غلط بتائیں، ٹھیک ہے، وہ بتائیں جو حروف مادہ بھی وہ بتائیں جو کورس نہیں کر رہی ہیں، کیونکہ کورس کرتے ہو تو ہمیں بہت پہچان ہونے لگ جاتی ہے. تو باقی سب بہنیں بھی آئیں، آپ غلطی کر لیں کوئی بات نہیں. دیکھیں یہاں پہ کوئی سزا تھوڑی دی جا رہی ہے آپ کو، نہ کوئی ڈانٹتی ہوں میں. اور یہاں پہ تو ہم ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہیں، نہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ پا رہے ہیں. یہ تو اللہ کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے. تو آئیں آپ غلطیاں کریں. میں آپ کو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں آپ کو نہیں جانتی ہوں کہ آپ کھل کے غلطی کریں. جب ہم ایک دوسرے کو تھوڑا جانتے ہیں تو تھوڑی حیا آ جاتی ہے کہ وہ کیا کہے گا جی، کہ مجھے نہیں آ رہا. اور آپ جو مجھے ہیں نا، آپ وہ میں آپ کو جانتی نہیں ہوں. اور یہ جو مجھے میں ہوں کہ میں غلط نہ پڑھا دوں، تو آپ مجھے نہیں جانتی. یہ تو اللہ کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ پاکیزہ صاحبہ حمزہ تاویہ شاباش. میں چاہتی ہوں کچھ نئے نام سامنے آئیں، اور غلط کریں، غلط بولیں، لکھیں، غلط جو دل چاہتا ہے. غلط کریں گی تو میں ٹھیک کر دوں گی، کوئی گھبراہٹ والی بات نہیں ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں. کوئی کسی کو یہاں پہ کوئی انعام نہیں مل رہا صحیح بتانے والوں کو، اور غلط بتانے والوں کا کوئی میں نام لکھ کر گروپ میں نہیں شیئر کر رہی ہوں جی انہوں نے آج غلط بتایا، دیکھیں کتنی بڑی غلطی کی ہے. ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، تو کیوں آپ گھبراتی ہیں؟ اب یہ ٹاپک لمبا ہو جائے گا کہ میں نے یہ ٹاپک چھیڑ دیا. میں اکثر اپنی اسٹوڈنٹس کو کلاس میں یہی کہتی ہوں، یہ صرف آ کر اب دیکھیں یہ جو فزیکل کلاسز ہوتی ہیں نا وہ اور چیز ہوتی ہیں، آن لائن کی ایک اپنی دنیا ہے. آن لائن کے اپنے کچھ فائدے بھی ہیں جو مجھے بہت پسند ہیں، بہت سے. اب لمبی لسٹ میں ایسے بیان نہیں کروں گی. یہ بہت زبردست چیز ہے جو اس زمانے کی ہمیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ملی ہے. لیکن اس میں کچھ ظاہر ہے ہر چیز میں کمی بیشی بھی ہوتی ہے. اب جب آپ فزیکل کلاس نہیں لے رہے ہیں، آن لائن ہے، تو اب اس میں بعض دفعہ سستی کا بھی ہو جاتا ہے اسٹوڈنٹس کی طرف سے مظاہرہ. تو یہ آپ بالکل نہ گھبرائیں، اس چیز کو، اس کا پازیٹیو استعمال کریں. اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آپ نے صرف آ کر مجھے سن کر نہیں چلے جانا. اس میں میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو انوالو کروں، آپ سے کچھ پوچھوں تاکہ آپ بھی جاگتی رہیں. اور مجھے تو جاگنا پڑتا ہے نا، پڑھا رہے ہوتے ہیں، بہت ایکسٹرا جاگنا پڑتا ہے، اللہ سے دعا کے ساتھ جاگنا پڑتا ہے. ایون اتنے جاگنے کے باوجود بھی بعض دفعہ اپنی طرف سے میں کچھ صحیح بتا دیتی ہوں، بعد میں پتہ چلتا ہے نہیں سلپ آف ٹنگ تھا. تو لیکن اللہ کا شکر ہے کم ہی ایسا ہوتا ہے. تو بہت زیادہ ہمیں تو جاگنا پڑتا ہے. اس کے باوجود بھی بعض دفعہ مجھے لگ رہا ہوتا ہے جی میں یہ بتا رہی ہوں، لیکن زبان سے کچھ اور نکل رہا ہوتا ہے. تو آپ نے صرف آ کر چلے نہیں جانا. جہاں آپ نے قرآن مجید سیکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، پھر بعد میں محنت بھی کرنی ہے، وہاں آپ میں کانفیڈنس آنا چاہیے. ایک جو مسلمان عورت ہے، حیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میں کانفیڈنس نہ ہو کسی سے بات کرنے کا، کسی سے ڈیل کرنے کا. گھر سے باہر جب نکلتی ہیں تب، کوئی گھر میں آتا ہے تب، کسی سے کام لینا پڑے یا پڑھنا پڑے، پڑھانا پڑے. تو حیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میں کانفیڈنس نہ ہو، چھوئی موئی بن کے رہنا نہیں. آپ مسلمان عورت کانفیڈنٹ ہوتی ہے. ایک تو اس کا سب سے بڑی بات، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے پاس نالج ہونا چاہیے. اسلامک دینی نالج ہے جو عورت کو کانفیڈنٹ بنائے گا. ٹھیک ہے جی، 1 منٹ. جی ٹھیک ہو گیا. تو کانفیڈنٹ ہوں. ٹھیک ہے، ابھی تو یہاں پر اس کلاس میں آپ کو بولنے کا موقع نہیں مل رہا. میں ابھی ایک ہی کلاس ہے عربک گرامر ایڈوانس کی، جس میں کہ یہ چانس ہوتا ہے کہ آپ آئیں اور بولیں. میں چاہتی ہوں آپ بولا بھی کریں. اب ظاہر ہے میرا ابھی فی الحال یہ میرے لیے پاسبل نہیں ہے ایسی کوئی کلاس کنڈکٹ کروانا، لیکن آپ اپنے طور پر چاہے اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، کوئی میری پڑھائی ہوئی چیز آپ آگے پڑھا رہی ہیں تو بولیں. اپنے دوستوں کے ساتھ بولیں، کزنس کے ساتھ، پھر آہستہ آہستہ کوئی گروپ بنائیں اور لوگوں کو. جب آپ کو لگے کہ آپ نے محنت کی ہے، اللہ کی توفیق سے کچھ گرپ ہے آپ کی، تو آگے بولیں. اور جو چیز نہیں آتی وہ نہ بولیں. ایک اصول یاد رکھیں بس، دنیا میں کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا علم کے لحاظ سے. ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہوتا ہے، اور سب سے اوپر اللہ کی ذات ہے. کوئی جتنا بھی علم حاصل کر لے تو غلطی کا، کمی کا بھی احتمال رہتا ہے، غلطی کا بھی رہتا ہے.
تو ایک اصول، جو بات جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے نہیں آ رہی، میں بھول گئی، مجھے یاد نہیں، تو نہ بتائیں. بس میرا تو ایک ہی اصول ہوتا ہے، جو مجھے اچھی طرح یاد ہے یا میرے سامنے موجود ہے وہی میں شیئر کروں گی، جس میں 50-50 ہوں. اور دیکھیں سب کو بھولتا ہے. ایون میں کئی سالوں سے گرامر کی ایک بات روز بھی پڑھا رہی ہوں گی، ہو سکتا ہے کہ کسی دن میں وہ میری زبان پہ نہ آئے، میرے ذہن میں نہ آئے. یا آپ نے ہرمین میں دیکھا ہوگا، ہرمین کہ وہاں روز وہ قرات کرتے ہیں، روز نماز پڑھاتے ہیں، لیکن بعض دفعہ وہ بھی ان کو بھی غلطی لگ جاتی ہے، وہ ان کی زبان کوئی لفظ بھول جاتی ہے تو پچھلے ان کو یاد دلا رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں کیا ہے؟ لیکن آپ اپنا اصول رکھیں کہ جو چیز نہیں آتی وہ نہ بتائیں، جو آتی ہے تھوڑی سی بھی آتی ہے نا، وہ آپ کانفیڈنٹ ہوں اللہ کے بابرکت نام سے، دعا کے ساتھ آپ آگے بتائیں. بولا کیجئے، بولنا آنا چاہیے، اچھے والا بولنا آنا چاہیے، گھر میں بھی باہر بھی، دین کا بھی دنیا کا بھی. تو مسلمان عورت کانفیڈنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور دنیا کو دکھائیں کہ ہم پردہ بھی کرتی ہیں اور ہمیں کانفیڈنس بھی ہے. انہوں نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ جاہل ہوتی ہے مسلمان عورت. جاہل کی ڈیفینیشن اگر میں بیان کرنے لگوں گی تو بہت اب کلاس یہیں پہ گزر جائے گی ہماری. تو دین، میں کہتی ہوں جس کے پاس دین کا صحیح والا علم ہے نا، صحیح کے لفظ پہ میرے غور کیجئے گا، کیونکہ دین کا علم میں نے بہت سے لوگوں کے پاس اپنی زندگی میں دیکھا ہے، لیکن وہ فرقے کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں نہیں، اس کو صحیح علم میرے نزدیک وہ نہیں ہے. میرا نہیں دل ان پہ جمتا کہ میں آگے ان سے پڑھوں یا آگے ان کی باتیں آگے شیئر کروں. قرآن اور سنت کو فالو کیجئے، بس سمپل سی بات ہے. آپ جو بھی پڑھ رہی ہیں، میں اس کا قرآن کی ایک اور آیت سے حوالے دوں یا سنت سے دوں، حدیث کے ریفرنس دوں تو یہ ٹھیک ہے. اور اس میں اگر اللہ تعالیٰ کی بات کو پروموٹ کر رہی ہوں، کسی فرقے کو نہیں ہائی لائٹ کر رہی، تو یہ بات ٹھیک ہوگی، آپ مجھے بالکل فالو کر سکتی ہیں. ادروائز اگر میں بھی ایسا نہ کروں، پٹری سے اتر جاؤں، ٹریک سے ہٹ جاؤں، چھوڑ دیں مجھے بھی. اپنی اپنی عقل سے کام لیا کریں، علم حاصل کریں، اور جب علم آتا ہے نا تو کانفیڈنس بھی آتا ہے، پھر آگے اسے بیان کریں. تو مختصر، ورنہ یہ ٹاپک بہت لمبا ہو جائے گا، اس کو میں یہیں چھوڑتی ہوں. تو آپ یہاں پر ابھی صرف لکھنے کا موقع ملا، کھول کے غلطی کریں. میں آپ سے کہہ رہی ہوں غلط لکھیں، غلطی کریں گی. آج آپ یہ اتعیتا کے حروف مادہ غلط لکھیں گی تو آپ کو ساری زندگی یاد رہیں گے انشاءاللہ تعالی. پھر بولنے کا موقع ملے تو بولا کریں. آگے ایک تو آپ کوئی نہیں بولتی ہیں، آپ کو آپ کے گھر والے بھی نہیں بولنے دیتے ہیں، انہوں نے آپ کی صلاحیتوں کو زنگ لگا دیا ہے، اور اس میں آپ بھی ذمہ دار ہیں. سسرال جاتے ہیں، وہاں کوئی بولنے نہیں دیتا. میں کسی کو بلیم نہیں دے رہی ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ایسے ماحول میں رہتے ہوئے، بغیر کسی کا گلہ کرتے ہوئے، بغیر کسی سے شکوہ کرتے ہوئے، بغیر کسی پہ الزام لگاتے ہوئے، میرے گھر والے مجھے بولنے نہیں دیتے، میرے فادر بہت اسٹرکٹ ہے، میرے ہسبینڈ بہت اسٹرکٹ ہے، میرے ان لاز بہت اسٹرکٹ ہیں، کسی پہ الزام نہ لگائیں. دین کا علم حاصل کریں. دین کے علم میں اتنی برکت ہے، آپ کی شخصیت کو بدل کے رکھ دے گا. اس کے بعد آپ اپنے گھر کے ماحول کو بدل کے رکھ دیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اتنی برکت ہے اس میں. وقت لگ سکتا ہے، مہینے بھی لگ سکتے ہیں، کئی سال بھی لگ سکتے ہیں، لیکن یہ بدلے گا ضرور. اور کانفیڈنس لے کر آئیں. یہ گھبراہٹ اور بات بات پہ رو پڑنا، رونا ہے تو بس اللہ کے سامنے رویا کریں، نماز میں رویا کریں، دعاؤں میں رویا کریں، لوگوں کے سامنے نہ رویا کریں. ایک مسلمان عورت ایک مضبوط عورت ہوتی ہے، کانفیڈنٹ عورت ہوتی ہے. یہ ابھی موقع نہیں مل رہا، میں نے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ جو صحابیات ہیں ان کو بھی پڑھنا ہے. اور ہسٹری میں آپ دیکھیں بہت بہت بڑے دین کے اسکالرز گزرے ہیں، ان کی مدرز، جسے آپ لوگ پتہ نہیں شاید سنگل مدر کی کیا کیا ڈیفینیشن. ایکچولی سنگل مدر میں بہت کچھ شامل ہوتا ہے، میں اس لیے وہ لفظ استعمال نہیں کرتی ہوں. شوہر نہیں تھے ان کے، انہوں نے خود ہی بچوں کو پالا ہے اللہ کی توفیق سے، اور ان کو دین کا علم سکھایا، ان کو آگے لے کر آئی ہیں، انہیں کانفیڈنس دیا ہے جو بھی ہے. اب یہ نہیں کہ روتی رہی میں بیوہ ہو گئی اور بس ساری زندگی شوہر کو یاد کرتے اور رونے میں گزر گئی. یہ آپ پر ہے. ایک نعمت اللہ نے دی تھی، آپ نے اس کی شکر گزاری کرتے ہوئے، دیکھیں ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم نے کتنے سال ہمیں ساتھ ملتا ہے، پتہ نہیں کس کا میاں بیوی کا کتنا ساتھ ہے. بس جتنا بھی ہے نا، اللہ سے دعا کیا کریں. دعا تو ابھی جب تک نہیں پتا، بالکل لمبے ساتھ کی کریں، اسے بہترین گزاریں. دوسروں کی زندگی میں ان کی قدر کریں، ان کے شکر گزار ہوں، ان کا شکریہ کیا کریں، تو ان کے جانے کے بعد پچھتاوے نہیں ہوں گے. اور پھر بعد میں اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے وہ نعمت دی تھی. بہت سارے لوگوں کو وہ نعمت ملتی ہی نہیں ہے. اب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. کچھ عورتیں ساری زندگی شوہر کو یاد کرتے آنسو بہاتے گزار دیتی ہیں، اور کچھ عورتیں، میں خود وٹنس ہوں، میرے ساتھ میری ایک اسٹوڈنٹ ایسی ہے کہ میں جتنی ان کی تعریف کروں کم ہے. ان کو بھی کینسر ہوا، ان کے ہسبینڈ کو بھی کینسر ہوا. میں نے اپنی زندگی میں ایسے نہیں دیکھا کہ ایک وقت میں شوہر کو بھی
کینسر ہے بیوی کو بھی، پہلے بیوی کو ہوا بعد میں شوہر کو. وہ تھوڑی سی بہتر ہونے لگی تھی تو شوہر کا کینسر ڈائگنوز ہو گیا. وہ ان کو ساتھ لے کر جاتی رہی ہیں، 60+ ان کی ایج ہے. وہ پوری ٹریٹمنٹ انہوں نے اپنے ہسبینڈ کی کروائی ہے. کینسر کی ٹریٹمنٹ اگر آپ کبھی ایک دفعہ بھی جا کے دیکھیں آپ کو اندازہ ہو مریض کے لیے بھی اور اس کے گھر والوں کے لیے بھی کتنا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگا کریں. پورا کروایا لیکن اللہ تعالیٰ کو جو منظور، ان کے شوہر کی وفات ہوگی. لیکن وہ رکی نہیں ہے، انہوں نے عدت کے دوران ہی اپنا یہ پڑھنے کا پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا، اپنے آپ کو مصروف کیا. تو وہ مجھے نظر آتی ہیں. جب کوئی خاتون روتی ہیں مجھے ڈپریشن ہو رہا ہے، مجھے یہ ہے، مجھے وہ ہے، میں کہتی ہوں وہ بھی تو ہیں. اور یہ اکیلی وہ یہ نہیں ہے، اور بھی میرے پاس 70+، 80+ کی خواتین. شوہر کے جانا چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے، زندگی کا بہت بڑا حادثہ ہوتا ہے، نہیں عورت بھول سکتی. لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ اب وقت کتنا رہ گیا ہمارے پاس، ہم نے بھی چلے جانا ہے، اسے ہم کیسے یوز کرتے ہیں. تو یہ جو قدم قدم پر لوگوں کے گلے شکوے، جی لوگوں کو بلیم کرتی ہیں. آپ نے ایسی عورت نہیں بننا جو حالات کا رونا روتی ہے، جو اپنی کمی کوتاہی غلطی کا ذمہ لوگوں کو ٹھہراتی ہے، ٹھیک ہے، اور آنسو بہاتی رہتی ہے، سیلف پٹی کا شکار ہے. نہیں، دین اسلام کانفیڈنٹ بناتا ہے. وہ آپ پردے میں بھی ہیں، آپ کا کانفیڈنس نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو غلط لوگوں نے بنایا کانفیڈنس کی ڈیفینیشن. چلے جی میں نا یہیں پر اس ٹاپک کو روکتی ہوں ورنہ یہ لمبا ہو جائے گا. حمزہ تا یا حروف مادہ تھے. تو نیکسٹ ٹائم اب وہ اسٹوڈنٹ جو عربک گرامر کا کورس کر چکی ہیں یا کر رہی ہیں، آپ رپلائی نہ کیجیے گا. چاہے مجھے ایک بھولا بٹکا میسج بھی مل جائے گا نا، میں ان بیٹی سے مخاطب ہو کر ان کی کریکشن کروں گی انشاءاللہ تعالی، مجھے زیادہ خوشی ہوگی. ٹھیک ہے، چلیے. اور آپ سب سے میں کہہ رہی ہوں، جب میں آپ کو آفر کر رہی ہوں آئیں غلطی کریں، اور کو ڈانٹتی تھوڑی ہوں میں نے کبھی ڈانٹا ہے آپ لوگوں کو؟ تو کیوں ڈرتی ہیں، کیوں گھبراتی ہیں؟ آئیں، کانفیڈنس لے کر آئیں اپنی ذات میں، اپنی شخصیت میں، اپنے لہجے میں. لہجے بھی آپ کے مجھے میسج آتے ہیں تو ایسے ڈرتے ڈرتے آواز جیسے ابھی رو پڑیں گی. نہیں رونا ہے کسی کے سامنے. اپنا اصول بنا لیں، بس صرف اللہ کے سامنے رونا. اور جو اللہ کے سامنے روتا ہے نا، صبح تہجد کے وقت آپ اپنا ٹائم فکس کر لیں رونے دھونے کا، تلاوت میں رو لیں، دعاؤں میں رو لیں. ہاں یہ میں ضرور کہوں گی کبھی بچوں کو آپ قرآن مجید پڑھا رہی ہوں یا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو خیر میرا بھی خود پہ قابو نہیں رہتا ہے، میں خود بہت رونے والی عورت ہوں. لیکن میں آپ کو بتا دوں، وہ آپ کو تھوڑا سا رونا اگر آ بھی رہا ہے تو رو دیا کریں بچوں کے سامنے کم از کم 1-2 بار، تاکہ ان کو یہ چیز چونکا دے. ایسی کیا بات تھی اس کلام میں، اس واقعے میں کہ میری ماں، میری والدہ رو پڑی ہیں. یہ چیز وہ ساری زندگی وہ کبھی نہیں بھولیں گے اور تلاش میں رہیں گے. ٹھیک ہے، بجائے یہ کہ سسرال والے اور شوہر کی باتوں پہ آپ رو رہی ہیں. اور بار بار رونے سے بھی انسان اپنی عزت اور وقار کھو دیتا ہے. بار بار گلا کریں گے نا میں، تو لوگوں نے آپ میں دلچسپی لینا ہی چھوڑ دینی ہے. چلیے جی، یہ ہے جی حمزہ تا یا، اور یہ جو لمبی تا آ رہی ہے نا زبر والی، یہ اسم کے آخر میں بھی آتی ہے اور فعل کے آخر میں بھی. بس اس کا نوٹ کر لیں، جب اسم کے آخر میں آتی ہے نا تو وہ ایک خاص وزن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نہیں اسم کے آخر میں نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے، نوٹ کر لیں اس کو. وہ ہے آتو اور آتی کی آواز ہے. مسلماتو، المسلماتو، المسلماتی. نوٹ کر لیں، لکھ لیں. ٹھیک ہے، بعض مجھے بھی بتانے میں غلطی لگ سکتی ہے. تو یہ جو تا زبر والی ہے یہ صرف فعل میں ہی آئے گی، لیکن اب ساتھ وہ بھی لکھ لیں، اس بہانے سے آپ کو یہ بھی یاد ہو جائے گا. لکھ لیں، جو لمبی تا پر پیش آتی ہے اور لمبی تا پر زیر آتی ہے، وہ اسم کے آخر میں بھی آ سکتی ہے، وہ فعل کے آخر میں بھی آ سکتی ہے، لیکن وہ ایک خاص آواز ہوتی ہے. اور اس کو آپ ایک لفظ میں بتا دیتی ہوں، اسے یاد کر لیں. المسلماتو، المسلماتی. اب میں نے ال کیوں بولا ہے ساتھ؟ کیونکہ اگر میں ال نہ بولوں گی تو تنوین آئے گی پھر، اور تنوین آئے گی تو وہ 2 پیش ہو جائیں گی، 2 زیر ہو جائیں گی. تو میں بات کر رہی ہوں سنگل زیر زبر پیش کی، تو وہ ایک خاص وزن پر آتی ہے. اب یہ جو ہے نا تا زبر والی، یہ صرف فعل میں آئے گی، فعل ماضی کی علامت ہوگی اور کام کرنے والا ہوگا تو، سامنے والا واحد مذکر حاضر. اور اگر تو لائے، اچھا اب میں یہ لائے کیوں کہہ رہی ہوں، اور میں تو میں نے نہیں کہنا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے تو میں آپ کہوں گی. ایک بات. دوسرا، انہوں نے لائیں کے ساتھ کیوں ترجمہ کیا، پہلے تو سن لیں. حمزہ تا یا کا مطلب ہوتا ہے عطایاتی، آنا. اس کے بعد اگر یہ با کا حرف آ جائے، لکھ لیں،
تو اس کا مطلب ہوتا ہے لانا. اور اگر یہ ایک اور فعل ہوتا ہے, اسے ایک وزن ہوتا ہے باب افعال کا, اگر یہ اس پر آ رہا ہے یا ایک الف کے اوپر دوسرا الف اس طرح سے آ رہا ہے, آتا یوتی, تو اس کا مطلب ہوگا دینا. یہ اوتو حمزہ تایا, یہ دینا ہے اس میں, اور اس میں آنا ہے, لیکن اس کے بعد با کا حرف آ رہا ہے تو لانا. میں ایک دفعہ پھر دہرا دیتی ہوں, اسے نوٹ کیجئے گا. حمزہ تایا, اس کا استعمال بہت ہے قرآن مجید میں. اس کا مطلب ہوتا ہے آنا, اس کے بعد با کا حرف آ جائے اس کا مطلب ہوگا لانا, اور اگر یہ اس کے اوپر ایک الف کے اوپر دوسرا الف آ جائے, خاص وزن پر آتا ہے, تو اس کا مطلب ہوگا دینا. تو یہ سارے معنی اب آپ کے ذہن میں رہنے چاہیے. یہاں پر ہے آئے, آپ آئے, لیکن بات آ رہی ہے تو آپ لائے. اور البتہ اگر آپ لائیں, اللہ زینا اوت الکتابہ, ان لوگوں کے پاس جو کتاب دیے گئے, اوتو پیچھے گزر گئے, فعل ماضی مجہول ہے, تو میں اس کو ابھی نہیں بیان کری, میں ماضی مجہول یا مضارع مجہول کا بہت زیادہ نہیں بتاتی ہوں. ابھی تک میں نے شاید صرف اتنا ہی بتایا ہے کہ اگر آپ نے ماضی کبھی پہچان لیا ہے اور ماضی کے پہلے حرف پر پیش ہو تو وہ ہمیشہ ماضی مجہول ہوگا. بس مضارع کا آہستہ آہستہ بتاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ, تھوڑا تھوڑا بتاتی رہتی ہوں, زیادہ نہیں. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر آپ ان لوگوں کے پاس جو کتاب دیے گئے ہیں, الکتاب اہل کتاب کے پاس, اگر آپ لائیں, کیا لائیں؟ بکلی آیاتین, کلی آیاتین دونوں اس سمے با حرف ہے, ہر نشانی, ہر طرح کی نشانی اگر آپ لے آئیں. ما تابعو قبلتک, ما بمانا نہیں ہے, نہیں, تابعو, 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 چلیں آئیں جی. تابعو کیا ہے؟ میسج کریں, وہ میسج کریں جنہوں نے اسی کورس کو پہلی دفعہ جوائن کیا ہے. کوئی عربی گرامر کا کورس نہ کر رہی ہیں نہ پہلے کیا ہے. کیا لگتا ہے آپ کو تابعو کیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, پھر مضارع لگ رہا ہے, دو بہنوں کو پھر مضارع لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, شاید آپ کو ترجمے سے لگ رہا ہوگا. ترجمہ نہ دیکھا کرے, ترجمے میں بعض دفعہ تبدیلی ہوتی ہے, ماضی کا مضارع میں کیا جا رہا ہوتا ہے, مضارع کا ماضی میں کیا جا رہا ہوتا ہے, اور اس کی وجہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ میں بتا رہی ہوں. مریم عباسی نے ماضی بتایا, شاباش. دیکھیں جی, واو الف آخر میں آ رہا ہے, واو الف جن چار چیزوں کے آخر میں آتا ہے وہ آپ چھوٹا سا ایک نوٹ بنا کے اپنے کمرے میں لگا لیں, اسٹڈی کہیں کرتی ہیں اس جگہ پہ لگا لیں, یا ویسے ہی اپنے موبائل پہ رکھ لیں, اسے دن میں کئی دفعہ دیکھیں, وہ آپ کو یاد ہو جائے گا. اس میں صرف فعل امر کا میں بتاتی ہوتی ہوں, ایکسیپشنز آتی ہیں, باقی سب پہچانے جا رہے ہوتے ہیں وہ تقریباً. واو الف کے ساتھ پہلا حرف حرکت والا ہے, تو یہ فعل ماضی ہے, انہوں نے پیروی کی, واو جمع کی ہے, لیکن یہاں پر اس کا مضارع میں ترجمہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ ان کی وجہ سے. اگر کوئی شرط والا حرف آ جائے نا, یہ اسم آ جائے, تو پھر ہم اس کا ماضی میں نہیں کرتے. صرف ایک ہے شرط والا, لو, اس کا ماضی میں کرتے ہیں, باقی کسی کا ماضی میں نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو نہیں وہ پیروی کریں گے قبلتک, آپ کی قبلہ کی. چلیں, ابھی آپ کو بھولے گا نہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, تو اب آپ بہنوں نے ہی میسج کرنے ہیں, میں آپ کو ہی رپلائی کروں گی. تو اس طرح سے سیکھیں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ چیزیں جو میں بتاتی ہوں نا, انہیں لکھا کریں, نوٹ کریں, نوٹس بنائیں. کسی نے اگر نیٹ نوٹس بنائے ہیں تو مجھے دیں, شیئر کریں, میں گروپ میں شیئر کروں. باقی بہنیں جنہیں نہیں موقع مل رہا وہ فائدہ اٹھائیں, پھر باقی بہنوں کو بھی موٹیویشن ہوتی ہے. تو اب یہاں پر پہلے میں ساتھ کو پڑھ دیتی ہوں, پھر اس کا آپ سے بیان کرتی ہوں. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ, وَمَا, اور نہیں, انتا آپ, انتا ضمیر ہے, یہ وہی انتا ضمیر ہے, اس طرح سے آئے گی تو انتا, ساتھ لگ کے آئے گی اسم فعل حرف کے, تو یہ کاف زبر والا قبلتک کا. اور نہیں آپ, بِتَابِعٍ, یہ با حرف ہے جو ماں کے ساتھ آ رہا ہے, ماں نافیہ کے ساتھ. ہرگز, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, پہلے میں تھوڑا بتا دیتی ہوں پھر آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ, کہ آپ نا, یہ اتنا پروپیگنڈا کیا ان لوگوں نے یہ تحویل قبلہ کے سلسلے میں, کہ اتنی باتیں جب کوئی گھر میں بھی بار بار کہہ رہا ہو کہ تم یہ نالائق ہو, تم نہیں کر سکتے ہو, یا یہ تمہاری غلطی ہے, تمہاری غلطی, یا ایسا کیوں, بار بار کوئی بات گھر میں بھی ہو رہی ہو, تو بعض دفعہ انسان کو لگتا ہے کہ جو میں نے کیا ہے وہ پتہ نہیں ٹھیک ہے بھی کہ نہیں. نفسیاتی طور پہ اثرات ہوتے ہیں. یہ میں مثال دے رہی ہوں, آپ سے ریلیٹ کر رہی ہوں, ویسے یہاں پر اس سے ریلیٹ نہیں ہو رہی. یہاں پہ یہ تھا کہ پروپیگنڈا اتنا زیادہ تھا کہ یہ کہ مسلمانوں پہ بھی اس کا کوئی اثر ہونا شروع ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان اہل کتاب کے پاس کوئی بھی نشانی کسی طرح کی بھی لے آئیں، انہوں نے یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور آپ خود بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، آپ تو پیغمبر ہیں، وہی کی وجہ سے ویسے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور ان کا بعض بھی بعض کی پیروی نہیں کرے گا۔ یہ تو آپس میں ایک دوسرے اتنے کلیشز ہیں۔ یہ جو نصارہ تھے انہوں نے بیت المقدس کا مشرقی حصے کو قبلہ بنایا ہوا تھا، باقی سب کو سمجھتے تھے وہ غلط ہے، اور اسی طرح یہود نے مغربی حصے کو۔ یہ تو آپس میں اتنے اس بات پہ ایک دوسرے پہ فتوے دیتے تھے، ایک دوسرے کو غلط ٹھہراتے تھے، تو یہ تو آپس میں بھی ایک دوسرے کی قبلے کی بھی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ اور پھر اصل بات جو ہے وہ آگے آنے والی ہے کہ اگر آپ نے ان خواہشات کی پیروی کی، جو کہ علم آ جانے کے بعد جب کوئی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، تو یہاں ایک سخت بات کی گئی ہے جو بظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی گئی ہے، لیکن وہ ایکچوئل اصل میں ہمارے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے جی اب شروع کرتے ہیں۔ وما انتا، اور نہیں ہے آپ بھی تابعین، تابعین ایک یہ خاص وزن پہ فاعلون کا وزن ہوتا ہے، کام کرنے والا۔ تو اب یہ تابعون تھا تو یہ با حرف کی وجہ سے یہ زیر آ گیا ان پر، پیروی کرنے والے، قبلہ ہوں ان کے قبلے کی، اور آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں، ہرگز نہیں ہیں۔ ماں کے ساتھ با کا حرف آیا ہے۔ وما بعدہم، اور نہ ہے بعدہم ان کا بعض تو بعض ہی ہے، اسی طرح یہ اردو میں بھی آپ اس لفظ سے فیملیئر ہیں۔ بتابعین، پیروی کرنے والے، قبلہ تا بعض کے قبلہ کی، اور نہ ان کا بعض کے قبلے کی پیروی کرنے والا ہے۔ یہود و نصارہ ایک دوسرے کے قبلے کی بھی بالکل پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ والا ان، پھر وہی آ گیا کہ والا ان، لیکن یہاں پر نون کے نیچے زیر آگے ملانے کے لیے دی گئی ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ ضرورت نہیں تھی، یہاں پر والا ان اتبعت، اور البتہ اگر اتبعت، اب یہ تا بعین حروف مادہ ہے، اور یہ وہی لمبی تا آ رہی ہے جو کہ یہاں پر اتئی تا میں تھی، اور اس کا کام کرنے والا فاعل واحد مذکر حاضر ہوتا ہے۔ اور البتہ اگر تو نے پیروی کی، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیروی کی، احواءہم، ان کے احوا کی، یہ ہوا ہا وا یا حروف مادہ ہے، یہ ہوتی ہے خواہشات، ٹھیک ہے، تو ان کی خواہشات کی پیروی کی، من بعد ما، اس کے بعد ما بامانا جو، جا آکا، جیم یا حمزہ حروف مادہ ہے، فعل ہے، فعل ماضی، آ گیا، کاف زبر والی یہ ضمیر آپ کے پاس، ٹھیک ہے، وہ ضمیر جو فعل مکمل ہونے کے بعد ساتھ لگتی ہے نا، اٹیچ ضمیر، وہ مفعول بنتی ہے۔ جو آ گیا آپ کے پاس، من العلم، علم میں سے، العلم عین لام میم ال لگا ہوا ہے، انکا، بے شک آپ، اذن، تب تو، لامن الظالمین، یہ لام زبر والا لام تاکید ہوتا ہے، انا کے ساتھ جب آتا ہے اس کا خاص نام ہوتا ہے، میں آگے چل کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے شیئر کروں گی۔ من الظالمین، ظالموں میں سے ہو جائیں گے یا ہوں گے، اس میں شمار ہوں گے، ہمارے لیے یہ، ٹھیک ہے، الظالمین ظالم کی جمع، ال لگا ہوا ہے، اسم ہے۔ تو اس کو تھوڑا سا آپ دیکھ لیں اس آیت مبارکہ میں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ما تابعو قبلہ کا، یعنی وہ قبلہ، کعبہ کے قبلہ ہونے کو اچھی طرح جانتے ہیں یہ سب لوگ، اگر دشمنی اتنی بڑھ چکی ہے، حسد اتنا بڑھ چکا ہے کہ وہ ان کو پتہ بھی ہے آپ کے بارے میں بھی، قرآن پاک کے بارے میں بھی، قبلہ کے بارے میں بھی، لیکن اس کے باوجود وہ آپ کے قبلے کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اور پھر وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہی الہی کے پابند ہونے کی وجہ سے ان کے قبلے کو اختیار نہیں کر سکتے۔ وَمَا بَعْدُهُمْ بِتَابِعٍ، اور ان کا آپس میں اتنی دشمنیاں ہیں، اتنی ان کی کلیشز ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے قبلے کو بھی پسند نہیں کرتے ہیں۔ اس کی تفصیل میں نے بتا دی۔ اب یہ احواؤن، یہ ہوا ہا وا یا کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے یہ خواہشات، جھوٹی خواہشات اور یہ نفس کی خواہشات، ٹھیک ہے؟ تو صرف قرآن اور سنت کو فالو کرنا، اس کے علاوہ دین میں جو بھی شامل کیا جائے گا وہ انسانی خواہشات کی وجہ سے ہوگا اور اس کی پیروی ہوگی، کہ اب وہ چاہے یہود و نصارہ کی طرف سے آئے، چاہے کوئی مسلمان اپنے پاس سے ایڈ کرتے ہیں، وہ سب احوا کہلائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے جو علماء اسلام ہیں وہ اہل بدعت کو بھی اہل احوا کہتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، وہ صرف قرآن اور سنت کو ہی فالو نہیں کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں اگرچہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، مگر مراد امت ہے، علماء اور عوام سب اس میں شامل ہیں، کیونکہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک ہوتا ہے نا گھر میں آپ کبھی کسی کو کہہ دیتے ہیں
میں ویسے سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں. ایک بچے کو بہت اچھا بیبا بچہ جسے کہتے ہیں، سمجھدار بچہ ہے، کوئی بہت فرما بردار تابع دار بچہ ہے ماں باپ کا. تو ماں باپ جب کسی کو سمجھانا ہو دوسروں کو تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ غلطی اگر تمہارے اس بڑے بہن بھائی نے بھی کی نا تو یہ سزا ملے گی. حالانکہ بچوں سب کو پتا ہے کہ بڑا بہن بھی ایسا نہیں کرتا، نہ کر سکتا ہے، لیکن وہ شدت اتنی نوعیت بیان ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ معاملہ بہت سیریس ہے، سنبھل جاؤ. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. اس میں یہ ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ ایسا کریں تو وہ ظالم شمار ہوں گے. تو ہم اپنا ذرا سوچ لیں کہ ہمارا کیا حال ہوگا. اور آج دیکھ لیں کہ کیا کچھ نہیں ہو رہا اسلام میں، مسلمان کیا کچھ نہیں کر رہے. یہ تیسرا، ساتواں، 10واں، 40واں میلاد، تعزیے، عرس، قوالی، خود ساختہ وظیفے بنا لیے ہیں. وظیفے اب پیسے لے کر کروائے جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. میں تو حیران ہوں ان سب چیزوں پر. کبھی نظر پڑتی ہے نا یہ یوٹیوب پہ کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے. تو اب یہ تفصیل کا وقت نہیں، آپ خود سمجھدار ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا. تو یہ ساری خواہشیں نفس ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. لوگوں نے اپنی خواہش سے یا کسی اور کی محبت میں ان چیزوں کو شامل کیا ہے. یہ سب احوا ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں یہ چیز نوٹ فرما لیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور البتہ اگر آپ نے پیروی کی ان کی احوا کی، ان کی خواہشات کی، اس کے بعد جو آپ کے پاس علم میں سے آ گیا. العلم قرآن اور سنت. اب یہ ہمارے لیے میسج ہے. قرآن اور سنت آ جانے کے بعد اگر ہم کسی اسپیسیفک فرقے کو یا کسی اپنی اس طرح سے وہی بدعتیں اور شرک انہی میں مبتلا رہتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، علم آ جانے کے بعد، تو یہ بہت بڑے درجے کا یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے. لیکن اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ چلے جی ہم علم ہی نہیں حاصل کرتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا ہم کہاں غلط ہے. تو وہ بھی غلط ہے، اس کی بھی پوچھ ہوگی. میں آپ کو یہ بتا دوں، علم حاصل کرنا فرض قرار دیا گیا ہے. دین کا علم ہر مرد ہر عورت پر یہ حاصل کرنا فرض ہے، لازم ہے. کوئی یہ سوچتا ہے میں نہیں حاصل کروں گا، وہ بچ نہیں سکے گا. اس سے بھی پوچھ ہوگی. اور علم آ جانے کے بعد اب مجھے اگر ایک بات کا پتہ چل گیا، مجھے قرآن اور سنت سے، حدیث کے مجھے ریفرنس کے ساتھ ایک بات میرے سامنے آئی ہے، اب اگر میں وہی باتیں جو میرے گھر میں پہلے ہوتی تھیں وہی حرکتیں کروں گی تو اب زیادہ وبال ہوگا اس چیز پر. اور ظالم کا لفظ چھوٹا نہیں ہوتا ہے. ہمیں اس لفظ کی نوعیت کا اندازہ ہی نہیں ہے. یہ لفظ ہوتا کیا ہے؟ اس میں ہوتا ہے کسی چیز کو اس کا حق نہ دینا، اس کو اس کے اصل جگہ پر نہ رکھنا. اس میں ہم اللہ کے ساتھ بھی جب حقوق اللہ پورے نہیں کرتے. میں ہر دفعہ یہ لائن ضرور کوٹ کرتی ہوں، ایڈ کرتی ہوں کہ اللہ کے ساتھ تو کوئی ظلم نہیں کر سکتا، لیکن ہماری طرف سے یہ ہوتا ہے، حقوق اللہ میں کمی ہوتی ہے، حقوق العباد میں. اور یہ بہت اس کا آپ وبال پڑھیں کس طرح یہ لوگ قیامت کے دن اندھیروں میں اٹھائے جائیں گے اور کیا کچھ ان کا قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے. تو یہ بچیں اس چیز سے کہ اللہ تعالیٰ دعا کیا کریں ہمارے ہاتھوں سے کبھی کسی سے زیادتی نہ ہو، ہم کبھی ظلم کرنے والے نہ ہوں. نہ اللہ کے معاملے میں ظلم سب سے بڑا شرک ہے، اور نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں، اس میں سب سے بڑا ظلم سنت کے بجائے بدعت کو اختیار کرنا ہے، اور نہ بندوں کے معاملے میں. خوب دعا کیا کریں کہ ہمارے ہاتھوں سے یہ کسی پہ ظلم نہ ہو، ہم ظالم نہ ہو. اور بہت پیاری پیاری دعائیں بھی ہیں، ہم نے آپ سے شیئر کی ہیں. 40 قرآنی دعاؤں میں بھی حصہ ہے اور دعاؤں میں بھی ہے. تو اس کو معمولی نہ سمجھا کریں. ہم تو مذاق میں بھی کہہ دیتے ہیں یار بڑے ظالم ہو تم. ہمیں پتہ ہی نہیں وہ لفظ ظالم اصل میں ہے کیا. اس کا اگر اندازہ ہو تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں ہمارے. اچھا جی، اگلی آیت مبارکہ بھی میرا خیال تھا، ارادہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی بہتری یہی ٹھیک ہے جی. آج یہیں پہ کرتے ہیں. 144 اور 145 ہم نے 2 آیات کی ہیں. 145 کو ایک دفعہ میں ترجمہ ریپیٹ کر دیتی ہوں، اس کے ساتھ ہی کلاس کا وقت ہو چکا ہے. والا ان اور البتہ اگر اتیتا آپ لائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے. اللہ زینہ ان لوگوں کے پاس اوت الکتاب جو الکتاب دیے گئے، اہل کتاب، بکلی آیاتن ہر نشانی کچھ بھی لے آئے ان کے پاس، ما تابعو قبلتک وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. آپ قبلے کے بارے میں جتنے چاہے ریفرنس دلائل کچھ بھی لے آئیں. وما انت بتابعین قبلتہم اور آپ ان کے قبلے کی ہرگز پیروی کرنے والے نہیں ہیں. وما بعضهم بتابعین قبلۃ بعض اور ان کے بعض کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ان کو ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے بھی نہیں ہیں. والا ان اتبعت اور البتہ اگر آپ نے پیروی کی اہواءہم ان کی خواہشات کی، من بعد ما جاءک من العلم اس کے بعد جو آپ کے پاس العلم آ گیا، انکا بے شک آپ،
اذا لمن الظالمین، تب آپ ضرور ظالموں میں سے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اس آیت مبارکہ پر غور فرمائیے. ان دو آیات کو پورا ہفتہ تکرار کیجئے. جو پوائنٹس میں بتاتی ہوں اسے اچھا سا نوٹ کیجئے، اپنے طور پر نوٹ کر لیں. اگر کوئی بہن وقت رکھتی ہیں تو وہ خوبصورتی سے نوٹ کر لیں. اس ہفتے کی جو کلاس ہے، آج کی ڈیٹ، آج کا دن، آج کے جو ضروری پوائنٹس آپ نے نوٹ کیے ہیں آپ وہ مجھے بھیج سکتی ہیں، وہ گروپ میں شیئر کیے جا سکتے ہیں. اور نہیں ہے ٹائم، کوئی بات نہیں، آپ جتنا کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے. اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا بہترین کام لیں. اور باقی یہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی آپ ایسے نہ سمجھا کریں، یہ بھی بہت خاص ہوتی ہیں اللہ کی نظر میں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہماری اخلاص کتنا ہے، ہماری نیت کیا ہے کسی کو فائدہ پہنچانے کی. تو ان چیزوں کو چھوٹا نہ سمجھا کریں، نہیں تو کم از کم خود ضرور نوٹ کیا کریں. اس کلاس کو سنجیدگی سے لیں. دوسرا پارہ شروع ہو چکا ہے الحمدللہ. پہلا پارہ جن کا مس ہوا ہے، دوبارہ سے 25 اگست سے بیچ 1 سٹارٹ ہو رہا ہے، بیچ 2. تو اس میں صرف ریکارڈنگ شیئر کی جائیں گی، تو وہ آپ دہرائی کر سکتی ہیں. جنہوں نے کر لیا ہے پہلا پارہ وہ بھی دہرائی کر سکتی ہیں، جنہوں نے پہلی بار کرنا ہے وہ بھی پہلی بار کر سکتی ہیں. اور باقی جو اب اس کے ساتھ جڑی ہیں آپ ریگولر رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ایسے چیزیں بھی آ جائیں گی. چلیے جی.